السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کے اس لائیو بلیٹن کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری. ہماری ایڈیٹر ہیں بہجت جلانی اور پروڈیوسر ہیں سید اصغر امام. آج پیر ہے، اگست کی 22 تاریخ ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 10 بج رہے ہیں. آئیے خبروں کا یہ بلیٹن شروع کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی راہداری ضمانت منظور کر لی ہے. رپورٹس کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کے جج چھٹی پر تھے. اب 3 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور کی گئی ہے. مقامی میڈیا کے مطابق دوران سماعت بابر اعوان ایڈوکیٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرے گی. اس سے پہلے شہباز گل پر غداری کے مقدمے کے بعد اب عمران خان کے خلاف دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، لیکن اب تک تمام تر حکومتی اقدامات کے باوجود عمران خان جارحانہ انداز میں حکومت اور نیوٹرلز کو نشانہ بنا رہے ہیں. اس کے مقابلے میں حکومت کی تمام تر حکمت عملی ناکام نظر آ رہی ہے. عمران خان اپنے بیانیے کو مضبوط بنا رہے ہیں اور ان کا پرجوش ورکر بھی اس عمل میں ان کے ساتھ نظر آ رہا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے عمران خان جو اپنی حکومت کے دوران انتہائی غیر مقبول ہو چکے تھے، اس وقت سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن چکے ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک کے حالات مزید سیاسی عدم استحکام کی اجازت نہیں دیتے اور تمام فریقین کو بات چیت پر راضی ہونا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف کراچی سے قومی اسمبلی کی نشست برقرار رکھنے میں کامیاب رہی ہے. اتوار کو ہونے والے ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کے محمود مولوی نے کم ٹرن آؤٹ والے ضمنی انتخاب میں 29,475 ووٹ حاصل کرتے ہوئے بآسانی کامیابی حاصل کر لی. ان کے مد مقابل ایم کیو ایم کے معید انور کو صرف 13,000 ووٹس مل سکے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ضمنی انتخاب کے نتائج کا اثر آنے والے بلدیاتی انتخابات اور قومی سیاسی میدان میں بھی پارٹی کو تقویت دے گا. سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں اتوار کے روز سینکڑوں افراد نے قرآن کی مبینہ بے حرمتی کرنے والے ملزمان کے خلاف پرتشدد احتجاج کیا. تفصیلات کے مطابق اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی صدر کے علاقے میں بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو گئے. تاہم بعض مقامی افراد، پولیس اور مقامی انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور انہیں یقین دلایا کہ قرآن مجید کی توہین کرنے والوں کے خلاف قانون کے تحت سزا انہیں دی جائے گی اور کوئی شہری قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرے. حیدرآباد میں پیر کے روز بھی اس واقعے کے بعد علاقے میں دکانیں اور کاروباری مراکز بند ہیں، جبکہ ہنگامہ آرائی، جلاؤ گھیراؤ اور سرکاری کام میں مداخلت کی دفعات کے تحت FIR درج کر کے 4 درجن سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پاکستان کے جنوب مشرقی صوبہ سندھ میں گزشتہ ہفتے کے دوران ریکارڈ طوفانی بارشیں ہوئیں، جس سے اہم شہروں میں سیلاب کے علاوہ ہزاروں دیہات اور قصبے زیر آب آ گئے ہیں، جس سے اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق 4.5 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں بے گھر بھی ہو چکے ہیں. بارش سے وسیع رقبے پر لگی کپاس اور کھجور کی فصل کو بھی نقصان پہنچا ہے. حکام کے مطابق نوشہر و فیروز، خیرپور، میرپور خاص اور سانگڑ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے اضلاع میں شامل ہیں، جہاں بنیادی انفراسٹرکچر بڑے پیمانے پر تباہ ہو چکا ہے. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے سب سے زیادہ متاثرہ 11 اضلاع کا دورہ کیا اور حکام کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے کی ہدایت کی. دوسری جانب صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ سمیت دیگر اضلاع میں بھی مانسون بارشوں نے چوتھی مرتبہ تباہی مچا دی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان میں طوفانی اور تیز بارشوں کے باعث 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں. بلوچستان میں محکمہ صحت نے طوفانی بارشوں کے پیش نظر صوبے بھر میں ایمرجنسی نافذ کی ہے، جبکہ حکومت نے تمام سرکاری اور غیر سرکاری تعلیمی اداروں کو 1 ہفتے تک کے لیے بند رکھنے کا اعلان بھی کیا ہے. بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے والے ادارے کے مطابق بلوچستان میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران بارشوں اور سیلاب کے باعث بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. محکمے کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان بھر میں 3 جولائی سے جاری مانسون کی بارشوں اور سیلاب سے اب تک 250 افراد ہلاک، جبکہ 95 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. افغانستان کے کئی صوبوں میں شدید سیلاب سے جانی نقصان ہوا ہے، جبکہ مکانات اور زرعی زمینیں تباہ ہو گئی ہیں.
باختر نیوز ایجنسی نے پیر کے روز اطلاع دی کہ صوبہ پکتیکا کے مرکز اور بعض ضلعوں میں سیلاب کے نتیجے میں 14 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہوئے ہیں۔ صوبہ لوگر کے صوبائی حکام نے ضلع خوشی میں اچانک آنے والے سیلاب میں 20 افراد کے ہلاک اور 30 کے زخمی ہونے کی اطلاع دی۔ صوبہ قندھار میں شورابک کے ضلعی گورنر نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ڈیورنٹ لائن کے پاکستان کی جانب ایک ڈیم پھٹنے سے بدرزوئی گاؤں میں سیلاب آ گیا ہے، تاہم اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ موسم کی پیشگوئی کرنے والے قومی ادارے نے بتایا ہے کہ افغانستان کے کئی صوبوں میں ہفتے سے 3 روزہ شدید بارشوں اور سیلاب کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے نائب خصوصی ایلچی مارکس پورٹسل نے CCTV کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان حکومت کے متعدد اہلکار لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں ہیں۔ پورٹسل نے کہا کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے مسائل کے حوالے سے عہدیداروں سے بات چیت کے بعد کابل حکام کے نقطہ نظر میں تبدیلیوں کے امید افزا اشارے دیکھے ہیں۔ انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ کابل میں طالبان رہنماؤں سے بات کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہ ہو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں اکثریت لڑکیوں کے لیے تعلیم کی حمایت کو فروغ دے رہی ہے اور خواتین کے حقوق کی حمایت کرتی ہے۔ یونیسیف کے افغانستان کے دفتر میں غذائیت کی چیف میلنی گیلوین کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ جولائی میں 50,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار تھے اور علاج کے لیے ہسپتالوں میں داخل ہوئے، لیکن ہم خاص طور پر جنوبی علاقے کے بچوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ علاج کے لیے داخل کیے گئے 25% بچوں کا تعلق ہلمند اور قندھار صوبوں سے تھا۔ یوکرین نے پیر کو ایک بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کے قریب روسی فضائی حملوں کی اطلاع دی، جبکہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ممکنہ روسی اقدامات کے بارے میں خبردار بھی کیا۔ علاقائی گورنر نے کہا کہ روسی راکٹ حملے میں زاپوریژیا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے مغرب میں واقع علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ راکٹ حملے میں گھروں، کنڈرگارٹن اور دکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ روس اور یوکرین نے پاور پلانٹ کے قریب ایک دوسرے پر بار بار گولہ باری کا الزام لگایا ہے۔ یوکرین نے اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں سے کہا ہے کہ وہ روس کو یہ جگہ چھوڑنے پر مجبور کریں جس پر اس نے مارچ سے قبضہ کر رکھا ہے، اور یوکرینی تکنیکی ماہرین اس تنصیب کو چلاتے ہیں۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے بتایا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، جرمن چانسلر اولاف شولز اور برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اتوار کو ایک کال میں اس صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ رہنماؤں نے پلانٹ کے قریب فوجی کارروائیوں سے بچنے کی ضرورت اور حفاظتی نظام کا پتہ لگانے کے لیے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی یعنی IAEA کے دورے کی اہمیت کے بارے میں بات کی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعے کو ایک فون کال میں فرانسیسی صدر کو بتایا کہ روس بین الاقوامی معائنہ کاروں کو پلانٹ میں داخل ہونے کی اجازت دے گا۔ سوویت حکمرانی سے یوکرین کی آزادی کی 31ویں سالگرہ بدھ کو منائی جا رہی ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے خطاب کے دوران کہا کہ انہوں نے میکرون کے ساتھ روس کی طرف سے لاحق تمام خطرات کے بارے میں بات کی ہے، اور اسی طرح کے پیغامات اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتیرس اور ترک صدر رجب طیب ایردوان کو بھیجے گئے ہیں۔ روس کے یوکرین پر حملے کو تقریباً 6 ماہ ہو چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عالمی معیشت کو تباہ کن خطرات لاحق ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں حکومتیں، کاروبار اور خاندان کورونا وائرس کے باعث عالمی تجارت کے تباہ ہونے کے 2 سال بعد اس کے اثرات کو محسوس کر رہے ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق افراط زر بڑھ رہا ہے اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے موسم سرما کے دوران مسائل کے امکانات میں اضافہ کر دیا ہے۔ یورپ کساد بازاری کے دہانے پر کھڑا ہے۔ خوراک کی بلند قیمتوں اور قلت کے نتیجے میں ترقی پذیر دنیا میں بڑے پیمانے پر بھوک اور بدامنی جنم لے سکتی ہے۔ ایران نے پیر کے روز امریکہ پر اس معاہدے کی طرف واپسی کے لیے مذاکرات میں تاخیر کا الزام لگایا جس کے تحت پابندیوں میں نرمی کے بدلے ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر دیا گیا تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے یورپی یونین کے تیار کردہ ایک مجوزہ مسودے پر ایران کے بیان کے جواب میں امریکہ کی طرف سے تاخیر کا حوالہ دیا۔ امریکہ اور یورپی یونین گزشتہ ہفتے سے ایرانی رد عمل کا جائزہ لے رہے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اتوار کو فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن اور جرمن چانسلر سے ٹیلی فون پر بات کی، جس میں رہنماؤں نے ایران کے جوہری پروگرام پر جاری مذاکرات اور اس میں مشرق وسطی میں شراکت داروں کی حمایت کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر تبادلہ خیال کیا۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ وہ 6 سالوں میں پہلی بار ایران میں اپنے سفیر کو بحال کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، کیونکہ خلیجی عرب فیڈریشن اس ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششوں میں تیزی لا رہی ہے۔ ایران کو طویل عرصے سے علاقائی خطرے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ اماراتی وزارت خارجہ نے اتوار کو یہ اعلان کیا ہے، اور یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب خلیجی عرب ممالک نے تہران کے ساتھ تناؤ میں کمی کی وکالت کی ہے، جس کو عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے ٹوٹے ہوئے جوہری معاہدے کو بچانے کی حتمی کوششوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ کویت نے بھی 2016 کے بعد گزشتہ ہفتے پہلی بار تہران میں ایک نیا سفیر مقرر کیا۔ سعودی عرب نے اسی طرح بغداد کی ثالثی میں ہونے والے مذاکرات کے سلسلے میں ایران کے ساتھ تناؤ کو کم کرنے کا کام کیا ہے۔ وسطی عراق میں حکام نے پیر کو بتایا کہ شیعہ مسلمانوں کا ایک مزار منہدم ہونے سے مرنے والوں کی تعداد 7 تک پہنچ گئی، جبکہ امدادی کارکنوں نے زندہ بچ جانے والوں کی تلاش جاری رکھی ہوئی ہے۔ کربلا شہر کے قریب ہفتے کے روز مزار پر مٹی کا تودہ گرا۔ حکام نے بتایا کہ مرنے والوں میں 4 خواتین، 2 مرد اور 1 بچہ شامل ہیں۔ امدادی ٹیمیں ملبے سے 6 افراد کو نکالنے میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ شہری دفاع نے لینڈ سلائیڈنگ کا ذمہ دار خطے میں زیادہ نمی کو قرار دیا ہے۔ اور آج کے بلیٹن کی آخری خبر شامل کرتے ہیں۔ یروشلم، لندن اور نیو یارک میں حال ہی میں پائے جانے والا وائرس پولیو وائرس کی تبدیل شدہ شکل ہے۔ پولیو کے خاتمے کے لیے دہائیوں سے جاری کوششوں میں یہ ایک حیران کن موڑ ہے۔ عالمی صحت کے حکام نے برسوں سے افغانستان، نائجیریا اور پاکستان جیسے ممالک میں اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش میں ویکسین کے قطروں کا استعمال کیا ہے۔ سائنسدانوں کو حالیہ ہفتوں میں پولیو وائرس کے پھیلنے کے شواہد ملے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں جینیائی تجزیوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس اسی وائرس سے منسلک ہے جس کے لیے ویکسین کے قطرے پلائے جاتے رہے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی چند اہم خبریں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اس لائیو نیوز بلیٹن سے ہمارے پروڈیوسر تھے سید اصفر امام اور ہماری ایڈیٹر بہجت جیلانی۔ مجھے فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔